آگے بڑھتے ہیں جی، اور ایک اور خبر کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ 9 ستمبر، بڑی اہم تاریخ، 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کیا۔ حماس کی مرکزی جو قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا، اور حماس کا کہنا یہ تھا کہ حملے میں مرکزی قیادت جو ہے ان کی وہ محفوظ رہی ہے، لیکن خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت 6 افراد جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اور جو قطر کے وزیر اعظم ہیں محمد بن عبد الرحمن الثانی، انہوں نے دوحہ پر اسرائیلی حملہ جو ہے وہ سفارتکاری کی توہین قرار دیا ہے اور امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اور قطری وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں خطاب کیا، اور اس دوران انہوں نے اسرائیلی حملے میں ہونے والی جو جانی اور مالی نقصان ہے اس کی شدید مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کر کے سفارتکاری کی مکمل طور پر توہین کی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ حماس کے رہنماؤں پر حملہ کر کے غزہ میں جنگ ختم کرنے کی جو کوششیں ہیں ان کو بالکل ناکام بنا دینا چاہتا ہے۔ اور انہوں نے سلامتی کونسل کو یقین دہانی کروائی کہ ان کا ملک جو ہے وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر کا ثالثی کا جو کردار ہے وہ ساری دنیا نے سراہا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خونریزی روکنے کے لیے اپنے جو انسانی اور سفارتی کردار کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جاری رکھیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جی ہم اب رسپانس کیا دیں گے یہ بھی ہم طے کر رہے ہیں۔ اور اس سے قبل جو ہے وہ یہ بات انہوں نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی کہ اسرائیلی جو حملہ ہے اس نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں، اور حماس پر اسرائیلی حملے سے یرغمالیوں کا جو مستقبل ہے وہ مکمل طور پر تاریک ہو گیا ہے۔ لیکن ظاہر نتن یاہو جو ہے وہ اس نے کہا ہر یرغمالیوں کے بارے میں سوچنا ہے، وہ تو اپنی حکومت کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی حکومت کو جو ہے وہ پرولونگ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور اسی حوالے سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل جو ہے اس نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر جو اسرائیلی حملہ ہے اس نے شدید مذمت کی ہے، اور دوحہ میں جو حماس قیادت پر اسرائیلی حملہ ہے اس کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے بیان جاری کیا ہے، اور سلامتی کونسل نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر میں حملوں کی مذمت کی ہے۔ اور جو مذمتی بیان ہے وہ برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا، اور یہ بیان تمام 15 اراکین بشمول اسرائیل کے اتحادی امریکہ کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے۔ اور بیان میں سلامتی کونسل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی جو سالمیت ہے اس کی حمایت کی، اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور دیا ہے۔ اور جو ویسٹرن میڈیا ہے اس میں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ عام طور پر اقوام متحدہ میں اسرائیل کا تحفظ کرتا ہے، لیکن اس بار سلامتی کونسل کا جو بیان ہے اس کی حمایت سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حملے پر جو ناراضگی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نتن یاہو کی بات چیت بھی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، پاکستانی مندوب جو ہیں ان کا سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے اسرائیلی حملہ جو ہے وہ UN چارٹر اور قطر کی سلامتی کے خلاف قرار دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے انہوں نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل صرف قطر نہیں بلکہ عالمی امن کو نقصان پہنچانے والا ملک ہے، اور سلامتی کونسل کا یہ اجلاس جو ہے وہ پاکستان سمیت جو دیگر ملک ہیں ان کے مطالبے پر بلایا گیا تھا، اور پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے بہت ہی سخت سٹانس رکھا ہے، جو کہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اور ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم نے اسرائیل کے بارے میں کیا کہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور برطانیہ کی بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر ہیں پیٹر مینڈلسن، ان کو جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کے الزام پر برطرف کر دیا ہے۔ جی یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور جیمز راسکو کو پیٹر مینڈلسن کی جگہ قائم مقام سفیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کے مطابق جو پیٹر مینڈلسن ہے ان کے خطوط اور ان کی جو ای میلز تھیں ان تمام کا جب جائزہ لیا گیا تو ان کا جیفری ایپسٹین سے گہرا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو یہ جیفری ایپسٹین تھا امریکی کروڑپتی شخص تھا، اور کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ میں یہ ملوث تھا، جنسی جرائم میں ملوث تھا، اور 2019 میں جب یہ قید میں تھا تو اس وقت خودکشی کر لی تھی اس نے، اور اب اس کے بعد جو اس کا یہ کیس جو چل رہا ہے تو کبھی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے، اور ابھی یہ نام ایک اور بڑا نام سامنے آیا ہے۔
आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं नाज़रीन नेपाल की तरफ। और नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ब्लॉक किए जाने के बाद से काठमांडू समेत मुख्तलिफ़ शहरों में शदीद एहतजाजी मुज़ाहरे हुए, बहुत ज़्यादा फ़सादात हुए वहाँ पर, हंगामा आराई हुई। अब फ़ौज ने वहाँ पर काबू पा लिया है और इनको जो है वो जेन ज़ी प्रोटेस्ट्स का नाम दिया जा रहा है। और जेन ज़ी जो है उसका मुतालबा ये है कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएँ। और जेन ज़ी ने जो है वो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं सुशीला कर्की, उनका नाम अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए पेश किया था। और अब ख़बर ये आई है कि उन्होंने ये नाम जो है वो कबूल कर लिया है। नेपाल के जो वज़ीर आज़म हैं के पी शर्मा ओला, उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और सुशीला कर्की जो है उन्होंने अबूरी हुकूमत सँभालने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। और बेसिकली बैकग्राउंड इसका ये है कि नेपाली हुकूमत ने पिछले हफ़्ते सोशल मीडिया की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो सारी बंद कर दी थी। और उसके बाद फिर नौजवानों के मुज़ाहरे शुरू हुए और इन मुज़ाहरों को जेन ज़ी इनकलाब का नाम दिया गया। और ये काफ़ी शदीद हंगामा आराई थी और इस फ़सादात के दौरान 30 लोग जो हैं वो हलाक हुए, कई लोग ज़ख्मी भी हुए और जो सरकारी इमारतें थीं उनको भी आग लगाई गई। तो काफ़ी ये संगीन मामला हो गया था नेपाल में। अब बात करते हैं जी ब्राज़ील की। और अगली ख़बर ब्राज़ील से है। ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ब्राज़ील के साबिक सदर हैं बोल्सोनारो, उनको बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया है। और 27 साल और 3 महीने की क़ैद की सज़ा भी उनको सुना दी गई है। ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 5 रुकनी बेंच के 4 जजेज़ ने सज़ा के हक़ में फ़ैसला सुनाया। और एक जज ऐसे थे कि जिन्होंने तमाम इल्ज़ामात से उनको बरी कर दिया और घर में नज़रबंद हैं इस वक्त साबिक सदर बोल्सोनारो। वो अदालत में पेश नहीं हुए थे और साबिक सदर के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ अब अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। और मुतालबा उन्होंने ये किया है कि समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फ़ुल कोर्ट बनाया जाए और फ़ुल कोर्ट समाअत करे। और इस पर अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका बड़ा एक रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा है कि जी ब्राज़ील के जो साबिक सदर हैं बोल्सोनारो, उनकी सज़ा जो है वो काफ़ी मायूस कुन है। और उन्होंने कहा है कि जी ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल उन्होंने गलत फ़ैसला दिया है। और दूसरी जानिब जो अदालती फ़ैसला आया है उसके बाद साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के हक़ में काफ़ी शहरों में मुज़ाहरे भी शुरू हो गए हैं। और बेसिकली बोल्सोनारो जो हैं उन पर 2022 के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार पर कब्ज़े की कोशिश का इल्ज़ाम था और इसमें उन्हें ये सज़ा सुनाई गई है। और अब रुख़ करते हैं मशरिक़े वुस्ता का, जहाँ पर इज़राइल ने कतर पर अटैक किया। और अब यूँ कहिए कि जो मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ रही है, क्योंकि कतर की तरफ से बयान एक तो ये आया कि इज़राइल को हम जवाब देंगे। और इज़राइल ने पूरे मशरिक़े वुस्ता का, पूरे मिडिल ईस्ट का जो अमन है उसको ख़तरे में डाल दिया है। और अब क्या ये जंग बढ़ जाएगी? क्या ये जंग मज़ीद बढ़ेगी? क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब ये मामला ऐसा हो गया है कि इसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं मिडिल ईस्ट से वो भी बहुत ज़्यादा गहरे हैं। अब उन ताल्लुकात का क्या होगा?